السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی، وہ ہے ڈرائی ایبولوشن اور تیمم، کہ ہم تیمم ہوتا کیا ہے، وین وی کین ڈو تیمم اور ہاؤ وی کین ڈو تیمم۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں دیٹ واٹ از تیمم۔ تو تیمم وہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے، آپ کے پاس آپ نے وضو کرنا ہے، کیونکہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہے۔ اگر بیمار ہیں تو اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، سو دین اشاروں سے پڑھیں۔ سو اگر دیکھیں کتنی نماز ہمارے پہ فرض ہے کہ وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو اب دیکھیں اگر ہم بیمار یا اب ایسے ہمارے پاس کوئی بیماری ہے کہ ہم وضو نہیں کر سکتے، میں اب گیلا نہیں ہونا، ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ نے پانی کو ٹچ نہیں کرنا، اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی کو پانی کو یوز نہ کریں اور اس کی جگہ ہم مٹی سے وضو کر لیں، مٹی سے کر لیں۔ اس کے بھی سٹیپ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس کو ہم مٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنا وضو کر لیں، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اس کو ہم بیسیکلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وضو کی جگہ، ایبولوشن کی جگہ، ایک اس کے کمپنسیٹ، اس کی جگہ وہ تیمم ہوتا ہے، وہ ڈرائی ایبولوشن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کلیئر ہو گیا کہ جب ہمارے پاس واٹر اویلیبل نہیں ہے یا پھر ہماری کوئی ایسے ہمیں النس ہے، کوئی ہم اس طرح بیمار ہوئے ہوئے ہیں دیٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز واٹر، سو ہم تب کیا کرتے ہیں، ڈرائی ایبولوشن کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یو آر ٹریولر اینڈ یو آر گوئنگ سم ویئر اور دیر از ناٹ اے سنگل گلاس آف واٹر، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ تیمم پہ جا سکتے ہیں، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ ویسے ہی آج تو گیلا ہونے کا دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سو لیٹس موو ٹورڈز ڈرائی ایبولوشن، تیمم کر لیں۔ سنو، ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ کے پاس آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ پانی کو یوز کر سکتے ہیں، یو ہیو واٹر، سو آپ نے واٹر کو ہی یوز کرتے ہوئے وضو کرنا ہے۔ یہ ان کنڈیشنز میں ہے جب ہمارے پاس واٹر اویلیبل نہیں ہوتا یا ہم واٹر یوز نہیں کر سکتے، مطلب ہم بیمار ہیں، اس طرح کی کنڈیشنز۔ اچھا، اب ہمیں پتہ تو چل گیا کہ ڈرائی ایبولوشن ہوتا کیا ہے، بٹ ہاؤ وی کین ڈو ایبولوشنز، از دیر اینی اسپیسیفک اسٹیپس؟ تو یس دیر آر۔ تو وہ جو اسٹیپس ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے تیمم کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کر لینی کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، اچھا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو مٹی ہونی ہے نا، جو ہم نے مٹی یوز کرنی ہے اس میں، وہ مسٹ بی کلین، کہ وہ صاف ہو، گندی مٹی نہ ہو۔ اور تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کو کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، زمین سے ٹچ کر لیں، یا پھر اکثر ہماری والز پہ بھی آئی ہوتی ہے ڈسٹ، مٹی سی، تو ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اس کو ہم نے ہاتھوں سے اپنے لینا ہے، ہاتھوں پہ ہماری لگ جائے گی، پھر اس کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر یوں کر کے مسا سا کر لینا ہے۔ مسا کرنے کے بعد اسی طرح اپنے چہرے پہ کر لینا ہے۔ سو بس آپ نے یہ 3 اسٹیپس کرنے ہیں، پہلے نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہاتھ پہ مٹی ملی ہے، مٹی لی ہے زمین سے یا دیوار سے، تو آپ نے پھر اپنے ہاتھ پہ ملنی ہے، اور پھر اپنے منہ پہ، ایک چہرے پہ مسا کر لینا ہے، ہاتھوں پہ بھی اور چہرے پہ بھی۔ تو یہ اس طرح ہمارا ایک ڈرائی ایبولوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کے ہم کنڈیشنز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے یہ سمجھے تیمم کر لیا، تو کیا تیمم جب تیمم پتہ کیسے چلے گا، کب تک رہے گا، ایک نماز کے بعد ٹوٹ جائے گا؟ تو نو، یہ جو ہے نا بالکل اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جیسے ایک نارمل وضو کی ہوتی ہیں۔ جیسے اب آپ نے وضو کر لیا، تو اگر جیسے ہمارا نارمل وضو ہم جب کرتے ہیں پانی سے، تو جیسے جب وہ ٹوٹتا ہے، اسی طرح بالکل تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہی والی کنڈیشن سے۔ اور سیکنڈلی یہ ایک نماز کے بعد نہیں ٹوٹے گا جب تک، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، جب تک ہمارا صحیح والا جو وضو ہوتا ہے پانی سے کرنے میں، جب تک وہ رہتا ہے، اسی طرح ہم جب تیمم کرتے ہیں یہ بھی جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ جو کنڈیشن ہوتی ہیں اس طرح تیمم بھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، کیا اگر ایسا ہو کہ ہم نے نماز پڑھی تیمم کے ساتھ، لیکن پھر کیا ہوا کہ پانی ہمیں اویلیبل ہو گیا اور ابھی نماز کا ٹائم ہے، تو کیا وہ ہماری نماز قبول تیمم کے ساتھ ہو جائے گی یا ہمیں دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ سو اس پہ ایک حدیث آتی ہے
سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، انہوں نے تیمم کیا اور پھر نماز پڑھ لی، اور لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نماز پڑھ لی نا تو پھر پانی بھی مل گیا اور ابھی نماز کا وقت تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک بندہ جو تھا، 2 آدمی تھے نا، تو ایک آدمی نے کیا کیا، اس نے دوبارہ وضو کیا اور پھر نماز پڑھ لی، اور جو دوسرا بندہ تھا نا اس نے کہا میں نے تو پڑھ لیا، اس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ تم نے سنت پر عمل کیا ہے، اور تم نے سنت پر عمل کیا ہے، اور تمہارے لیے کافی ہو گیا جو تم نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ اور پھر دوسرے شخص جس نے نماز دوبارہ پڑھی تھی تو اس کو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے زیادہ اجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تیمم کے ساتھ اور پھر آپ کا پانی اویلیبل ہو گیا بٹ اسٹل ٹائم از اویلیبل آف جو آپ نے نماز پڑھی ہے، سو اگر آپ دوبارہ نماز پڑھ لیتے ہیں وضو کر کے پانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ اجر ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سو آئی ہوپ جو میں نے آج آپ کو ڈرائی ایبلیوشن سے ریلیٹڈ بتایا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔